قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر چیز اپنی قیمت اس وقت رکھتی ہے جب وہ اپنے مقصد پر ہو، اور جب مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ اس مسجد کے اندر یہ جو پنکھے ہیں یہ ہمیں ہوا دینے کے لیے ہیں۔ یہ جب تک ہمیں ہوا دیتے رہیں گے ہم ان کی صفائی بھی کرتے رہیں گے اور یہ مسجد کی زینت بھی بنے رہیں گے۔ یہ لائٹیں جب تک روشنی دیتی رہیں گی تو یہ صاف بھی کی جائیں گی اور مسجد جو کہ خدا کا گھر ہے اس کا حصہ بھی بنی رہے گی۔ لیکن جس دن یہ ہمیں ہوا دینا بند کر دیں گے یہ یہاں سے اتار کے باہر پھینک دیے جائیں گے اور ان کی قیمت کباڑیا لگائے گا اور یہ بے قیمت ہو جائیں گے۔ انسان کے بھی دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں بھیجا گیا، اور اس مقصد کو اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا دیکھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لا الہ الا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندے ہم نے تمہیں بنایا ہی نہیں کسی اور مقصد کے، ایک ہی مقصد ہے دنیا میں بھیجے جانے کا کہ تم ہمارے بن کے رہو، جو ہم کہیں اس کو پورا کرو، جو ہم کہیں وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہو۔ اے اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی۔ تو یہاں دنیا میں انسان صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارے۔ دراصل اللہ کی منشا تو کچھ اور ہے، منشا تو اس سے بھی آگے کی ہے۔ میرے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، منشا تو یہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دراصل یہ بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں، کہ اللہ کے نبی تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ یہ پوری کائنات ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں میرے عزیز دوستوں، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس کائنات میں سے انسان کو نکال دیں تو یہ کائنات پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو وہ دو اختیارات دیے جو انسان کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیے، اور ان دو اختیارات کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے براہ راست ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل اور علم دیا کہ انسان اپنا استعمال بھی جانتا ہے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کا استعمال بھی جانتا ہے۔ یہ جو بکری آپ دیکھتے ہیں، اس بکری کو نہیں پتا میرا کیا استعمال ہے، یہ نہیں جانتی، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مرغی کا کیا استعمال ہے۔ یہ جو گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا استعمال نہیں جانتا، نہ یہ اونٹ کا استعمال جانتا ہے۔ اتنی بڑی ویل مچھلی یہ اپنا استعمال نہیں جانتی، نہ یہ ارد گرد کی چیزوں کا استعمال جانتی ہے۔ یہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مخلوق ہے، یہ اپنا استعمال نہیں جانتا، نہ ارد گرد کی چیزوں کا استعمال جانتا ہے۔ انسان کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم میں پوری کی پوری جکڑی ہوئی ہے۔ انسان کو یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے، یوں تو انسان بھی پورا کا پورا اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے آیا، نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا۔ یہ کس کے گھر پیدا ہوگا یہ نہیں جانتا، کون اس کے ماں باپ ہوں گے یہ نہیں جانتا، کل کو شادی کے بعد اللہ اس کو اولاد دے گا کہ نہیں دے گا اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں جانتا۔ بیماری سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے، بیماری سے باہر نکل آئے اس کے بس کی بات نہیں ہے، موت سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یوں تو یہ بھی بالکل اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، بس تھوڑا سا اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے۔ یہی وہ اختیار ہے میرے عزیز دوستو
جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ صرف ایک یہ وجہ ہے، ورنہ تو دیکھو کتنا کمزور ہے۔ اپنی پیدائش کے وقت اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، فوراً تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بکری کا بچہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو 6 سال تک ہوش میں نہیں آتا۔ جسم کا ایک ہلکا سا درجہ حرارت بڑھ جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، ذرا سا کم ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تھوڑی سردی زیادہ ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تھوڑی گرمی زیادہ ہو جائے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ تو بہت کمزور ہے، لیکن اللہ نے یہ جو اس کو اختیار دیا ہے، یہ اس کے باقی تمام اللہ کی مخلوق پر اس کو منفرد کرتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تیرے اوپر ہم نے اس بات کو الہام کیا ہے کہ تو صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کو ہمیں پتہ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان جانتا ہے۔ جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہو، جھوٹ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے، بے ایمانی ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے، خیانت ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے، ظلم ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے، قتل و غارت ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے، امانت داری کا مول ہے ہر معاشرے کے اندر، امن و امان ہر معاشرے کی چاہت اور پسند ہے، رحم دلی ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھے اتنا علم ہم نے دیا ہے، کل ہمیں نہیں کہنا، الہام کیا ہے، اور یہ کرنے سے پہلے اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں میرے دوستوں۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ اپنے بندے کی فطرت کو پہچانتے ہیں، قسم کھائی ہے، 7 قسمیں کھائی ہیں، زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں میرا بندہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے۔ ہم نہیں کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے، تو قسم کھائے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ 6 قسمیں تو وقت کی کھائیں کہ مجھے سورج کے نکلنے کی قسم، اور پھر چاند کی تمازت کی قسم، اور پھر دن کے اجالے کی قسم، اور پھر رات کے چھا جانے کی قسم، اور پھر اس رب کی قسم عجیب کہ جس نے آسمان کو بنایا اور تخلیق کیا، اور کیا ہی بات ہے اس رب کی، اس کی قسم کہ جس نے زمین کو بچھایا، اور پھر 7ویں قسم آپ کی کھائی اور کہا میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، اور اس رب کی قسم جس نے یہ خوبصورت انسان بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔